بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں آیے کریمہ میں دو اعمال میں جلد بازی کا حکم دیا ہے، اس میں تاخیر مت کرو۔ نمبر 1، اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو اور تم متوجہ ہو کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے تو فوراً ایسا کام کرو جس کے نتیجے میں خدا تمہارے گناہوں کو بخشے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے حصول میں جلدی کرو۔ مغفرت وہ کوئی کسی تھیلی میں بند کسی جگہ آویزان نہیں ہوتی کہ جلدی جا کے اس کو اٹھا لو، بلکہ وہ کام کرو جس کے نتیجے میں خدا نے گناہ بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ البتہ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمام گناہوں کی مغفرت کا ایک سبب نہیں ہے۔ کوئی کسی گناہ کے مغفرت کا سبب ہے، کوئی عمل کسی گناہ کے مغفرت کا سبب ہے، کوئی عمل کسی گناہ کے مغفرت کا سبب ہے۔ شاید ہم کو معلوم نہ ہو کہ کس عمل کے نتیجے میں خدا کن گناہوں کو بخشتا ہے، لیکن جب خدا یہ فرمائے کہ یہ کام کرو میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا، ہمیں اس کام کو کرنا ہے۔ آگے وہ جانے اور اس کا عمل جانے کہ وہ ہمارے اس عمل کے نتیجے میں ہمارے کن کن گناہوں کو بخشتا ہے۔ یہ روایت میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، بہار الانوار کی جلد نمبر 91 کی روایت۔ وہ اعمال جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے اور اپنے رسول کے ذریعے اعلان کروایا ہے، ان میں سے ایک محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روایت طولانی ہے، من صلی علیہ ثم اتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی، جو مجھ پر درود بھیجے اور میرے ساتھ میرے اہل بیت پر بھی درود بھیجے، فتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے تمام دروازے اس صلوات بھیجنے والے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ واستغفرت لہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ ایک تو بندہ خود اپنے گناہوں کے لیے طلب مغفرت کرتا ہے، خدا کے فرشتے اس بندے کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں جو محمد و آل محمد پر وہ صلوات بھیجے۔ یہ وَتَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، اور یہ جو ہم صلوات بھیجتے ہیں اس کے نتیجے میں گناہ اس طرح بخشے جاتے ہیں یا جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے۔ یہ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا، کچھ پتے بڑے جو ہے نا وہ سخت جان ہوتے ہیں، جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں بھی ان کے پتے نہیں جھڑتے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کو بخشوانے کے لیے اور بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، جب تک وہ کام نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ میرا اور آپ کا کام محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے، یہ فیصلہ خدا نے کرنا ہے کہ صلوات کے نتیجے میں میں نے کن کن گناہوں کو بخشنا ہے۔ تحط الذنوب حتى الورق، یہی الفاظ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کے بارے میں بھی ہے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ بہار الانوار میں براہ راست رسول خدا سے منقول ہے، اور نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 197 میں امیر المؤمنین نے نماز کے فوائد، اس کی برکات اور اس کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ یہ قرار دیا ہے، تعاہدوا امر الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، وحافظوا علیہا، اس کی پابندی کرو، واستکثروا بہا، کثرت سے پڑھا کرو، وتقربوا بہا، نماز کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو۔ آگے فرمایا اما سمعتم جواب اہل جہنم، کیا تم نے جہنمیوں کا وہ جواب نہیں سنا، حین سئلوا، جب ان سے پوچھا جائے گا
ما سلککم فی سقر، سقر وہ جہنم کے ایک خاص کلاس کا نام ہے۔ ما سلککم فی سقر، سربستہ ترجمہ کرتے ہیں وہ کس گناہ کے نتیجے میں تم کو جہنم میں ڈالا گیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب میں کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ شَبَّهَهَا رسول اللہ، رسول خدا نے نماز کو تشبیہ دی ہے بالحمۃ علی باب رجل، اس گرم چشمے سے تشبیہ دی ہے رسول خدا نے نماز کو جو تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر پھوٹتا ہو، یغتسل منہا کل یوم 5 مرات، اور گھر کا مالک دن میں 5 مرتبہ اس گرم چشمے سے نہاتا ہو، فما عسى ان يبقى علیہ شیء من الدرن، جس کے گھر کے دروازے پر گرم چشمہ پھوٹتا ہو اور گھر کا مالک 5 دفعہ بلا ناغہ دن میں نہاتا ہو، ممکن نہیں ہے کہ اس کے میل بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے۔ اسی طرح فإنها تحط الذنوب حتى الورق، یہ 5 وقت کی نماز بھی تمہارے گناہوں کو اس طرح جھاڑتی ہے جس طرح گرم چشمے سے انسان کا بدن میل کچیل سے صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ جی، محمد اور آل محمد پر صلوات کے نتیجے میں خدا گناہوں کو بخشتا ہے، نماز کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے۔ مرحوم قاضی نور اللہ شستری، جنہوں نے 10 جلد احقاق الحق کتاب لکھی ہے، انڈیا کے آگرہ میں بڑی بے دردی کے ساتھ انہوں شہید کیا گیا ہے، وہاں ان کا مزار ہے۔ انہوں نے احقاق الحق کی جلد اول میں اس روایت کو بیان کیا ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، پہلے بھی عرض کیا ہے، یعنی اسباب مغفرت کے طور پر کم از کم بہت سارے اسباب مغفرت ہیں، درجنوں سینکڑوں ایسے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے۔ آج میں نے صرف 3 کو بیان کرنا ہے، 2 کو بیان کر چکا۔ ایک، محمد اور آل محمد پر صلوات، جب بھی فرصت ملے، روز قیامت اسی بہار میں ہے، روز قیامت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ ابھی ہم ڈیٹیل سے نہیں جانتے یہ اعمال کس طرح تلیں گے، یہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ بھی تلے گی، یہ تو گفتگو فضا کا حصہ بن گئی، یہاں سے ہم اٹھتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب آگے سے مجھے داد دیتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں۔ میں نے کوئی اچھی گفتگو کی ہے قرآن اور اہل بیت کے مطابق، وہ گفتگو تلے گی، البتہ وہ نیکیوں والے پلڑے میں وہ گفتگو رکھی جائے گی۔ آپ میری صحیح بات کی داد دیں گے، وہ بھی نیکیوں والے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ غلط اور گمراہ کن بات کروں خدا نخواستہ، وہ اس پلڑے میں رکھی جائے گی جس میں برائیاں، اور اگر آپ نے کسی غلط پڑھنے والے کو داد دی ہے تو یہ آپ کا داد بھی اس پلڑے میں رکھی جائے گی کہ جس میں گناہوں کو رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا پڑھنے والے کو بھی سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، داد دینے والے کو بھی سوچ سمجھ کے۔ اس بندے کو داد دی گئی ہے، اس کا نام بھی میں نے معلوم کر لیا، ابھی آپ کو بتاتا نہیں ہوں، جس نے ایک اپنی مجلس میں کہا ہے میں نے پورے قرآن کو چھان مارا ہے، پتہ نہیں قرآن پڑھا ہوا بھی ہے یا نہیں پڑھا ہوا ہے۔ خدا نے قرآن میں نماز پڑھنے والے پر لعنت بھیجی ہے، اس کو بھی داد دینے والے لوگ موجود ہیں۔ اچھا، حضرت عباس نے اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا ہے، اور کسی مکتب فکر میں دنیا میں آپ کو کوئی ایسا سٹیج نہیں ملے گا جہاں سے خدا کو مخلوق ظاہر کیا گیا ہو سوائے اس مظلوم منبر حسینی کے۔ کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں ہے۔ خدا کو مخلوق ثابت کر کے حضرت عباس کو اللہ کا خالق پڑھ کے لوگوں سے پیسے بٹور کے جاتا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ اس کی جو گفتگو ہے وہ بھی گناہوں والے پلڑے میں، اور آگے سے جو خدا کو مخلوق ظاہر کرتا ہے اور آگے سے داد دیتا ہے۔
نماز پڑھنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ کہاں بھیجی ہے نماز پڑھنے والے پر لعنت؟ اس کی پیش نظر یہ آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل ہو نماز گزاروں کے لیے، ہلاکت ہے یا لعنت ہے نماز گزاروں پر۔ یہ آیت پر اگر ختم ہو جاتی، آگے آیت نہ ہوتی، تو شاید اس کا یہ مطلب نکلتا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ خدا ان نماز گزاروں کے لیے ویل کا لفظ استعمال کر رہا ہے جو نماز کے معاملے میں سستی برتتے ہیں، ایک دن پڑھتے ہیں دوسرے دن نہیں پڑھتے، ایک دن ادا پڑھتے ہیں اور ایک دن وقت گزرنے کے بعد، ان لوگوں کے لیے ویل کہا گیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسا آپ کہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اچھا بھائی نماز کے قریب مت جاؤ، مساجد پھر کس لیے بناتے ہیں؟ آگے ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ صلوات کے نتیجے میں خدا نے گناہوں کو معاف فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، نماز پڑھنے کے نتیجے میں بھی گناہوں کو معاف حق فرمایا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کو بیان کرنے، فضائل کو سننے، فضائل کا مطالعہ کرنے اور فضائل کو تحریر کرنے کے نتیجے میں بھی خدا نے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ قاضی نور اللہ شستری جیسا بندہ اپنی اس میں لکھتا ہے ان اللہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتا، اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل سے نوازا ہے، وہ فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ لا تحصى کثرتا، کثرت کی وجہ سے ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی بشر کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جملہ ہے من ذکر فضیلۃ من فضائل علی غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ ایک فضیلت جو کوئی خوش قسمت علی کی بیان کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ومن استمع الی فضیلۃ من فضائل علی، جو کوئی کسی مجلس میں بیٹھ کے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فضیلت کو سنے، استغفرت لہ الملائکہ، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها بالاستماع، خدا اس بندے کے ان گناہوں کو بخشتا ہے جو اس نے کانوں کے ذریعے انجام دیے ہوں۔ کانوں کے ذریعے، کوئی گناہ ہاتھ کے ذریعے کرتا ہے بندہ، کوئی منہ کے ذریعے کرتا ہے، کوئی کان کے ذریعے کرتا ہے، کوئی ومن نظر الی فضیلۃ من فضائل علی، پڑھا لکھا بندہ ہے اور ایسی کتاب کھول کے اس کا مطالعہ کرتا ہے جس میں امیر المومنین کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ایک مطالعہ کرے ایک فضیلت کا، استغفرت لہ الذنوب التی اکتسبها بالنظر، اللہ اس کے ان گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس نے نگاہوں کے ذریعے انجام دیے ہوں۔ آگے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ خدا نے دو کان اس لیے نہیں دیے کہ ایک سے سنو دوسرے سے نکالو۔ ومن کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو آدمی ایک علی کی فضیلت تحریر کرے اپنی ڈائری میں، اپنی ڈائری میں علی کی فضائل، میں نے پڑھا ہے اپنی ڈائری کے اندر اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھو، جب تک اس کے تحریر باقی ہے اس وقت تک کہ فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ من کتب فضیلۃ من فضائل علی استغفرت لہ الملائکۃ ما بقی منہ الرسم، جب تک یہ اس تحریر کے آثار موجود رہیں گے اس وقت تک فرشتے لکھنے والے کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایک فضیلت 10 جلدیں، 15 جلدیں لکھی ہیں لوگوں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر مشتمل۔